الرحمن الرحیم الفوز الکبیر باب چہارم کا خلاصہ حصہ چہارم۔ اس کے اندر آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا استنباط، توجیہ اور تعویل کے بارے میں۔ استنباط کسے کہتے ہیں؟ استنباط کا مطلب ہے آیات سے قرآنی احکامات کا نکالنا۔ اس میں آیت کا مفہوم، اس کے اشارات اور تقاضوں کو ملحوظ رکھنا پڑتا ہے۔ عقل و رائے کا بھی اس میں بڑا دخل ہے، جس کی وجہ سے کافی اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ استنباط کے بعد دوسرے نمبر پر ہے توجیہ۔ توجیہ کیا ہے؟ توجیہ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں کلام میں لفظ، زبان یا معنی کے اعتبار سے اشکال پیدا ہو، وہاں کلام کو صحیح معنی پر بٹھا دیا جائے، پھر وہ اشکال دور ہو کر عبارت کا صحیح مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یعنی جو اس کے اندر اشکال پیدا ہوتا ہے، اس چیز کو دور کرنا، اس چیز کا نام توجیہ ہے۔ تعویل کیا ہے؟ تعویل کا تعلق متشابہات آیات سے ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جملے میں ایسا معنی بیان کیے جائے جو ظاہری معنی کے خلاف ہوں، یعنی ظاہر کے خلاف معنی جو بیان کیا جائے گا وہ تعویل ہوگا۔ متکلمین نے مبالغے سے کام لیتے ہوئے ہر آیت کی تعویل کر ڈالی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ظاہری معنی پر عمل کیا جائے اور تعویل نہ کی جائے۔ تعویل سے انسان کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امید ہے آپ حضرات کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی، تو دعا کی درخواست ہے۔